لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اخلاص فرما کر کلب حسن مرحوم ابن فضل حسن مرحوم مقیمہ بانو مرحومہ بنت حکم علی مرحوم فضل حسن مرحوم ابن بھیکو حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور عام طور سے مجلس ایصال ثواب میں موت کا ذکر ہوتا ہے. گرچہ میں زندگی کی باتیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس زاویے سے بھی ذہن کو موڑنا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے. روزانہ موت سر بازار بک رہی ہے. موت اس حقیقت کا نام ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کافر کو خدا کے وجود میں شک ہے پر موت کے وجود میں شک نہیں. لہذا اور دیکھیے زندگی کا آپ یقین کیجئے کوئی بھروسہ نہیں. ابھی 3 دن پہلے آنے والے بھوکمپ کے جھٹکے ذرا سا خدا نخواستہ لمبے ہو جاتے تو آدمی کے لمبے ہونے میں دیر نہ لگتی. یہ تو اس کا کرم تھا کہ جھٹکا دے کے جھلا کے چلی گئی کہ کم سے کم شعور بیدار کر لو اور جاگ جاؤ کہ ہم کبھی بھی تمہاری رگے حیات سے اتنا قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. جب چاہیں گے تمہاری رگ کو دبوچ لیں گے. اس چکر میں نہ رہنا کہ تمہاری حیات بڑی لمبی ہے، طولانی ہے، بہت زندگی بسر کرنے والے ہو. اور لمحوں میں ذرا سا اس بات پہ توجہ کیجئے کہ زندگی کی حقیقت کیا. میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے بازار عقیدت و مودت و محبت میں چلا جا رہا ہے. اہل شعور، اہل فکر، اہل نظر کو متوجہ کرتے ہوئے جس طرح ریڑھی اور ٹھیلے لگانے والے بازار میں علاقے میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں ویسے یہ بھی گھوم رہا ہے. ٹھیلے پہ برف کی ایک سلہ رکھی ہوئی ہے اور ٹھیلے کو ڈھکیل کر بازار میں لے جا رہا ہے.
اور عجیب و غریب قسم کا اعلان کر رہا ہے، اہل فکر کو متوجہ کر رہا ہے، اہل شعور کو آمادہ کر رہا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو آمادہ کر رہا ہے کہ کبھی لفظوں کے سہارے بھی انسان کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ جا رہا ہے بازار کی طرف، توجہ رکھیے میری طرف، جا رہا ہے بازار کی طرف، ٹھیلے پر برف کی ایک سلہ ہے، ٹھیلا ڈھکیل کر بازار میں لے جا رہا ہے اور ایک اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحوں میں پگھلنے والا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، دھیرے دھیرے وجود سے عدم کے سناٹے میں جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے اس لفظ کو سن کر، اس جملے کو سن کر اس کی پرتکریا کی ہے، اس کا اظہار کیا ہے، جس کے جتنی جلدی سمجھ میں آ گیا اس نے اتنی ہی جلدی داد و تحسین سے نواز دیا۔ پیچھے والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ جملے کا مطلب کیا ہے، شاید آخر تک چلتے چلتے ان کے سمجھ میں بات آ جائے۔ مدارک فہم چونکہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کبھی دیر میں سمجھ میں آتی ہے۔ نہ جلدی سمجھ میں آنا کوئی اچھی بات ہے، نہ دیر میں سمجھ جانا کوئی بری بات ہے، بس بات سمجھ میں آ جائے، بس بات سمجھ میں آ جائے، یہ اصل ہے، چاہے دیر سے سمجھے چاہے سویر سے سمجھے۔ جیسے ہی بازار میں اعلان تھا، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، سب نے اپنے اپنے زاویہ نظر سے اسے اظہار خیال سے نوازا۔ وہیں ایک عالم دین بھی تھے، جملے کو سنا، زیر لب مسکرائے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ مولانا صاحب اس سرمایے سے اس گھاٹے کا تعلق کیا ہے؟ اس نے کچھ کہا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو وہ کہہ رہا ہے وہی وہ کہہ رہا ہے، بس سمجھنے کا فرق ہے۔ اس نے کہا کہ دھیرے دھیرے برف پگھل رہی ہے، گردش لیل و نہار سے لمحہ بلمحہ تمہاری حیات پگھل رہی ہے۔ جیسے برف پگھل رہی ہے ویسے تمہاری زندگی پگھل رہی ہے۔ تو پروردگار برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے، اب ہم اس زندگی کو بچائیں کیسے، اسے عنوان کو بچائیں کیسے؟ کہا یہ دیکھو کہ جب برف پگھلتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا مالک اس زمانے میں برف پگھلے تو اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس پگھلے ہوئے پانی کو ایک ظرف میں جمع کر لیا جائے، ظرف کو واپس فریج میں رکھ دیا جائے، فریج میں رکھ کے فریز کر دیا جائے، یہ واپس جم جاتا ہے۔ مالک یہ تو ضائع نہیں ہوتا، اس کا پگھلنا ختم نہیں ہوتا، ہماری حیات بھی پگھل رہی ہے، کیا اس کے جمانے کا بھی کوئی انتظام ہے؟ کیا گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے ذکر آل محمد کا فریز تمہیں دیا ہے، لمحے یہاں گزارو جم کے وہاں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا زندگی کی حقیقت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ لمحہ بلمحہ گزرنے والی حیات عالم انسانیت کو ایک سبق پڑھا کے جا رہی ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ موت ایک حقیقی پیغام ہے جسے نہ جانے کس وقت پنجے اجل نے دبوچ لینا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر انسان کے سمجھ میں کربلا نہ آئے تو پھر یقین جانیے کہ وہ کربلا نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک جملہ بارہا کہا کرتا ہوں، شاید پچھلی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا، اکبر بھائی موجود تھے، یاد رکھیے گا، اگر آج تک کی تاریخ پڑھنے کے بعد، آج تک کی تاریخ پڑھنے کے بعد اور آج تک کے چینلوں کو دیکھنے کے بعد بھی حقیقت اور افسانے میں فرق نظر نہ آئے، جھوٹ اور سچ میں تمیز پیدا نہ ہو، حقیقت اور افسانے میں فرق نہ نظر آئے، تو جو دنیا کل کربلا نہ سمجھی تھی وہ آج کے دور میں بھی کربلا نہ سمجھ پائے۔ اگر
کربلا سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ جھوٹ کہاں سے برس رہا ہے، سچائیاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ حالات حاضرہ کو دیکھ کر بھی اگر آپ کے سمجھ میں کربلا نہیں آئی، کربلا کی مظلومیت نہ آئی، کربلا کے اقدار نہ سمجھ میں آئے، کربلا کے رموز و اسرار نہ سمجھ میں آئے، کربلا کا انداز تبلیغ نہ سمجھ میں آیا، کربلا کا انداز صبر نہ سمجھ میں آیا، کربلا کی کامیابیوں کی راہیں نہ سمجھ آئی، کربلا کا عروج نہ سمجھ میں آیا، ظلم کا زوال سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر یاد رکھیے گا بندہ کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج کربلا سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ غزہ کی سرزمین کو دیکھو تو کربلا کی سرزمین سمجھ میں آنے لگے گی۔ غزہ کی سرزمین کو دیکھو گے تو سرزمین کربلا سمجھ میں آنے لگے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی زمین غزہ کی زمین کے برابر ہے، کربلا کی جنگ غزہ کی جنگ کے برابر ہے، یہ دونوں جنگیں برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک جملے میں دونوں جنگوں کے درمیان حد فاصل کھینچ دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا غزہ زمین کی جنگ ہے، کربلا دین کی جنگ، کربلا دین کی جنگ ہے، غزہ زمین کی جنگ ہے۔ مجبوریوں کی شہادت اور ہے، مختار بن کے شہادت اور ہے، مصیبتوں کے آنے کے بعد شہادت اور ہے۔ میں کسی طور بھی غزہ کی مظلومیت کو کم نہیں ناپ رہا ہوں، مجھے غزہ کے مظلوموں کو کم رکھنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، مگر مجھے کربلا کے برابر کسی کو کھڑا کرنا بھی منظور نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے، اور ظالم اپنا انجام ضرور دیکھے گا، مگر یاد رکھیے گا ہر مظلوم حسین مظلوم کے برابر نہیں ہو سکتا، ہر کربلا کے شہید کے برابر کوئی شہید نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خالی ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلیل بھی ہے۔ آج کہنے والے رضا گرافی کا ایک لڑکا ہے، کہتا ہے جو کچھ کربلا میں ہوا تھا وہ غزہ میں ہو رہا ہے، جیسے علی اصغر پہ تیر برسائے گئے تھے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ظلم میں تشبیہ قبول ہے، مظلومیت میں تشبیہ نہیں قبول ہے۔ شہادت کی تشبیہ مان سکتے ہیں، شخصیتوں کی تشبیہ نہیں مان سکتے۔ اگر 1000 بچے بھی کربلا میں شہید ہو، 1000 بچے بھی غزہ میں شہید ہو جائیں تو کربلا کے صغیر کے تبسم کے برابر، کربلا کے صغیر کے تبسم کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی حقیقت کے آئینے میں بات کہہ رہا ہوں۔ قدرت کو سرزمین پر ایک بندہ بھیجنا تھا، توحید کا پرستار بھیجنا تھا، وادی کفر و شرک میں اکاسر الاصنام بھیجنا تھا، وقت کا موسیٰ بھیجنا تھا، تو تاریخ کہتی ہے 70,000 بچے پیدا ہوئے، موسیٰ کے گمان میں قتل کیے گئے، مگر موسیٰ نہ بھیجے گئے۔ جب 70,000 قتل ہو گئے تب سرزمین وحدت پر موسیٰ نے قدم رکھا۔ تو قدرت اگر وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے موسیٰ کی آمد پر 70,000 بچے شہید ہو سکتے ہیں تو پھر اصغر کے لیے لاکھوں بھی شہید ہو جائیں تو برابر ہے۔ اگر ایک موسیٰ کے لیے 70,000 بچے قتل کیے گئے اور موسیٰ ان 70,000 بچوں کے برابر نہ ہوئے تو پھر یاد رکھیے گا لاکھوں بچے بھی شہید کر دیے جائیں، ہم شہادت میں ان کے ساتھ ہیں، ہم مظلومیت میں ان کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے، مگر یاد رکھیے گا آج بیان بازیاں ہو رہی ہیں، اچھا ہے بیان بازیوں سے کم شجرے تو کھل کے سامنے آتے ہیں، کم سے کم حقیقتیں تو سامنے کھل کے آتی ہیں، کم سے کم حرکتوں سے اندازہ تو ہوتا ہے، لوگوں کی مینٹلٹی تو پتہ چلتی ہے، ذہنیت تو پتہ چلتی ہے، نطفے تو پتہ چلتے ہیں، شجرے تو پتہ چلتے ہیں، کس قبیلے سے ہے، کس علاقے سے ہے، کن لوگوں سے تعلق ہے، یہ سارا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان دیا، بڑا اچھا بیان دیا۔ یہ جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ آپ غور کیجئے گا کیا کہا، جو کچھ ہو رہا ہے سب ایران کا ہاتھ ہے۔ بھئی کیسے ایران کا ہاتھ ہے؟ کہ ایران نے فلسطینیوں کو چڑھا بڑھا کر اسلحے دے کر انہیں میدان میں اتار دیا۔
اس لیے جو وہ قتل ہو رہے ہیں تو ان کے اچھا اس قسم کے بیان آنے چاہیے، تبھی تو شجروں سے شجرے ملیں گے، تبھی تو شجروں سے شجرے ملیں گے۔ اب آئیے میں شجرے سے شجرے ملاتا ہوں۔ جنگ صفین یاد ہے آپ کو؟ جنگ صفین میں جب جناب عمار ابن یاسر شہید ہو گئے تو جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کی شہادت کے بعد معاویہ کی فوج کے لوگوں کو نبی کی حدیث یاد آ گئی، یا عمار قد تقتلک فئۃ باغیہ، فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو عمار کی شہادت کے بعد ضمیر امت کا بیدار ہوا کہ کہیں وہ فئہ باغیہ ہم ہی تو نہیں ہیں، ہم نے قتل کیا ہے، ہماری زندگی میں ہمارے مقابل میں وہ قتل ہو گئے۔ اب فوراً حاکم کے اس فوج میں بھگدڑ مچنے لگی، لوگ حاکم سے نظر چرانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ حاکم نے پتہ لگایا بھائی بات کیا ہے، کہا بات یہ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں عمار قتل کر دیے گئے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہی باغی گروہ ہے۔ اس نے فوراً عمرو عاص کو بلایا، عمرو عاص اس کا مشیر ہے، مشیر سے کہا کوئی ترکیب نکال، اگر یہ احمق اسی طریقے سے حدیثوں پہ عمل کرتے رہے، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، عمل کرتے رہے تو یہاں تو جنگ جیتے ہوئی ہار جائیں گے، کچھ تو ترکیب نکال۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ عمار کو لے کے کون آیا؟ کہا حضرت علی لے کر آئے، حضرت علی کی طرف سے آئے تھے نا۔ کہا عمار کو لے کر کون آیا؟ کہ حضرت علی لے کر آئے۔ تو کہا اب یہ بتاؤ اگر عمار قتل ہو گئے تو علی نہ لاتے نہ قتل کیے جاتے، تو کس نے قتل کروایا؟ کیا آپ غور کیجئے، اس کا جواب مولا کائنات نے فوراً دیا۔ امت مسلمہ کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ حمزہ سید الشہداء تھے کہ نہیں؟ کہا بتاؤ حمزہ کو کس نے شہید کیا؟ کہا کفار و مشرکین نے۔ کہا لے کے کون آئے تھے؟ کہا رسول اللہ۔ اگر یہی منطق ہے کہ جو لے کر آئے وہی ذمہ دار ہے تو کل حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے۔ اگر یہی ہے کہ مظلوموں کی امداد کرنے سے اکسانے پر واجب اکسانا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل حمزہ کے قاتل رسول اللہ، کل عمار کے قاتل حضرت علی، تو آج فلسطینیوں کے قاتل ایران۔ ہم مان لیتے ہیں لیکن تم ہی عقل سے بتاؤ کہ کفار و مشرکین نے مارا تھا یا رسول اللہ نے؟ تو مانو کہ کفار نے مارا تھا، رسول اللہ نے نہیں۔ تو جس طریقے سے گزشتہ شہادتیں لانے والوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، شہید کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تعجب ہے علامہ عبدالعلی فاروقی صاحب یہودیوں سے کون سی رشتہ داری ہے جو قاتل چھپائے جا رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ کہیں کابل احبار کے نطفے سے تو کوئی تعلقات نہیں ہیں، کہیں کابل احبار کی نسلیں تو آباد نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان بازیاں نہیں ہے، یہ لقلقہ لسانی نہیں ہے، یہ زبان درازی نہیں ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ نہ گزشتہ لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہوتی، نہ پھر ان کی شجر تمنا پر وہ شاخیں کھلتی، اور پھر وہ نظریات پنپنے لگتے جو پنپ رہے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے کیسی کیسی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی بے عقلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے سنا، عجیب و غریب بیان تھا، غیرت دلانے کے لیے امت مسلمہ کو، بڑا خوبصورت بیان تھا، تجزیہ بھی اچھا تھا، انالیسس بھی اچھا کر رہے تھے وہ، لیکن بڑی عجیب بات کہی، اور بات کسی حد تک درست ہے۔ عرب کے ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا کہ عرب کے حکمرانوں، اگر تم ایسے ہی خاموش رہے اور حماس اور فلسطین کا تم نے ساتھ نہیں دیا تو آنے والے زمانے میں فلسطین میں 80% لوگ شیعہ ہو جائیں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی مظلومیت سے مشکل نہیں ہے، ان کے شیعہ ہونے سے پرابلم ہے۔ اچھا پھر اس کا انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پوری دنیا میں عرب حکمرانوں نے صدام کے ظلم کا ساتھ دیا اور ایران نے عراق کی مظلوم عوام کا ساتھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم مارا گیا، مظلوم کی جیت ہو گئی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے،
لہذا ایران نے مظلوموں کا ساتھ دیا، جب ساتھ دیا تو عراق میں شیعوں کا نفوذ ہو گیا، اب شیعوں کے لیے عمارتیں کھل گئی، زیارتیں کھل گئی، غور کر رہے ہیں نا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہی حال یمن میں ہوا، یمن میں ایران نے حوثیوں کا ساتھ دیا، یمن مضبوط ہو گیا، انصار اللہ جیسی تنظیم وجود میں آ گئی، ایران کو تقویت مل گئی، یمن کے لوگ شیعت کی طرف مائل ہو گئے، نہیں توجہ کیا آپ نے، شیعت کی طرف مائل ہو گئے۔ یہی حال لبنان کا ہوا، سعد حریری کے قتل کے بعد ایران نے لبنان کو سپورٹ کیا، نتیجے میں حزب اللہ جیسی تنظیم عالم وجود میں آ گئی، اور ایسی طاقتور تنظیم ہے حزب اللہ کہ بڑے بڑوں کو پسینے آ رہے ہیں۔ صرف یہ شائع ہو گیا تھا کہ سید حسن نصر اللہ کا بیان آنے والا ہے، قسم خدا کی فریکوینسیاں چینج کر دی گئی، چینل بدل دیے گئے، حالات بدل دیے گئے۔ بھئی کیوں بدل رہے ہو؟ کہا کوئی بات نہ سن لے حسن نصر اللہ کی، تقریر نہ سن لے حسن نصر اللہ کا، کلام نہ سن لے حسن نصر اللہ کا، بیان نہ سن لے حسن نصر اللہ کا، سمجھ میں نہیں آتی عرب کے شیر سے غرب کی لومڑیوں کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آئے میرا جملہ باتیں ہو جائے، عرب کے شیر سے غرب کی لومڑیوں کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اسرائیل کیوں پریشان ہے؟ برطانیہ کیوں پریشان ہے؟ امریکہ کیوں پریشان ہے؟ بس بیان ابھی آیا نہیں ہے، ابھی خالی اعلان ہوا ہے، کل تقریر آئے گی، اتنے بجے تقریر آئے گی، وہ پریشان ہیں، پر پڑا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ حسن نصر اللہ کیا بولنے والے ہیں؟ وہ بولیں گے، بعد میں بولیں گے، تمہارا دل ابھی سے کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ ابھی سے پریشان، فریکوینسیاں چینج کر دی جاتی ہیں۔ جب ہم سیریا میں 2006 کی جنگ میں تھے تو وہاں جب بھی سید حسن نصر اللہ کا بیان آتا تھا تو وہ معین ہوتا تھا کہ فلاں چینل پہ آئے گا، تو عرب کے جتنے چینل ہوتے تھے ہم یہ بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ہم کھول کے بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا کہ وہاں وہ آ ہی نہیں رہی تقریر۔ ہمارے دوست مولانا افتخار مہدی صاحب میں ان کو فون کرتے تھے کہ بھائی وہ تقریر تو آ نہیں رہی ہے، سید کی تقریر سننی ہے۔ کہا وہ عرب نے فریکوینسیاں بدل دی اپنی، عرب نے اپنی فریکوینسیاں چینج کر دی، ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، سید کا بیان لبنانی چینل پر آ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، اور اس چینل پہ انہوں نے کہا کہ عرب نے اپنی فریکوینسیاں بدل دی ہیں، مگر پریشان نہ ہو، ابھی چند لمحوں میں ہی ہمارے لوگ اسے یہاں بیٹھے بیٹھے ٹھیک کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بدلنا آتا ہے اور انہیں ان کے بدلنے کا بدلنا بھی آتا ہے۔ غور کیجیے گا، کل پریشان نہ ہو، یہ بدلیں گے، ادھر سے ہم بدلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بیان سننے سے منع کیوں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ سید کا شیریں بیان، سحر البیان، بیان کا جادو دل میں گھر کر جاتا ہے۔ مظلومیت کے معاونت میں دیا گیا بیان ظلم کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ سلطنت پہ بیٹھے ہوئے سلطانوں کے گھوڑے بے لگام ہو جاتے ہیں، سلطنتیں پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ بولے گا تو عرب کے دلوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے گی، اس کی باتوں پہ لوگ عمل کرنے لگیں گے، اس کے فتوے کو لوگ ماننے لگیں گے۔ ابھی میں ایک بیان اور سن رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی، وہ کہہ رہا تھا ادھر ادھر کے فتوے نہ سننا، اپنی ہی جہت کے فتوے سننا، ہم اپنی ہی جہت کے فتوے ٹھیک کر لو، ادھر ادھر سے دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ پریشان ہیں ہم، شیعوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، مگر مجبوری ہے کہ پورا عرب خاموش بیٹھا ہے، یہی بہادر بن کے آگے آ رہے ہیں، لہذا ان سے مدد تو لینی ہے مگر ان کے فتوے نہ سننا۔ غور کیا آپ نے یہ کیوں؟ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب پیغمبر اسلام نے سرزمین مکہ پہ قدم رکھا اور آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے تو پیغمبر کا لہن، اللہ اکبر، داؤد کا لہن قربان ہو جائے، پیغمبر کی فصاحت و بلاغت، عرب کی فصاحت و بلاغت آپ کے قدموں کی دھول نظر آنے لگی۔ ایسا فصیح و بلیغ میرا پیغمبر جب اپنے لب و لہجے سے قرآن کی آیتیں سنانا شروع کرتا ہے، میرے تو آپ خود سوچئے اگر کوئی اچھا قاری قرآن پڑھنے لگتا ہے تو ہمارے دل پگھلنے لگتے ہیں، چجائے کہ جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو جن علاقوں میں پیغمبر تلاوت کرتے تھے لوگ کفر و شرک کو چھوڑ کر وحدت کی مسند پر جلوہ افروز ہو جاتے تھے، پیغمبر کے پاس آ جاتے تھے، یا نبی اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، اے عبداللہ کے جائے کلمہ پڑھا دو، اے آمنہ کے لخت جگر کلمہ پڑھا دو۔ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے تھے۔ مغیرہ بن شیبہ اس دور کا بہت عقل مند سمجھا جانے والا آدمی، لوگوں کے مسائل حل کرنے والا،
عرب کے قبیلوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ ایک پیغمبر آیا ہوا ہے، وہ بار بار قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہے، کچھ عربی میں پڑھتا ہے، اس پہ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے جا رہے ہیں، تم بھی ذرا سا کوشش کرو اور دیکھو اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بن کے جا رہے ہو ان کا بن کے واپس آ جاؤ۔ کیا نہیں تم پریشان مت ہو، میں جاتا ہوں۔ اب جو گیا یہ اس نے کلام سنا تو خود لکھا مغیرہ بن شیبہ نے کہ میں نے جب کلام سنا تو بڑا سحر البیان، شیرین دل نشیں بیان تھا، گرچہ میں مائل ہوا، اور اتنا مائل تو نہ ہوا کہ مسلمان ہو گیا، مگر اتنا مائل ضرور ہوا کہ جب میں پلٹ کر آیا اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہے نا جادوگر، تو میں نے کہا خبردار جادوگر نہ کہو، جادوگر تو بے عقل ہوتا ہے، وہ تو عین عقل ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ ساحر نہیں ہے، اس کے بیان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ اب عرب نے یہ کہا کہ جب مغیرہ بن شیبہ جیسا آدمی اس کے بیان میں آ گیا تو اب اپنے قبیلے والوں سے کہتا تھا دیکھو جب جانا تو کانوں میں روئی ٹھونس لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، آواز پیغمبر کی کانوں تک نہ آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ اگر پیغمبر کی آواز کانوں تک آ گئی تو دل تک ضرور جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کل کا عرب رسول اللہ سے ڈرتا تھا، آج کا عرب نصر اللہ سے ڈرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بیان کی بالیدگی ملاحظہ فرمائیں، میں پورے بیان کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر جو سید کا بیان تھا اس کا آخری نقطہ سننے قسم خدا کی دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا اہل غزہ پریشان نہ ہونا، بہت جلد تم اور ہم مل کے جیت کا جشن منائیں۔ قسم خدا کی یہ لفظوں کا اعتبار لاؤ تو کہیں سے، اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتبار، اتنا توکل، اور پھر دلیل دیے، توجہ کھیجیے گا، دلیل دیے کہ ہم اور تم جشن غزہ کا بہت جلدی منائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم اور تم اس جنگ کو ضرور جیتیں گے اور کامیابی کے ساتھ جیتیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا 2006 کی جنگ میں جب ہم نے اسرائیل سے جنگ لڑی تھی، 33 دن جنگ چلی تھی، اور 33 دن جنگ چلنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے سیز فائر ہوا تھا، اسرائیل کی جانب سے جنگ رکی تھی، حزب اللہ کی جانب سے نہیں رکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس 12,000 یا 25,000 راکٹ تھے، اس وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ غور کیجئے گا، 6 میں جنگ نہیں رکی تھی، 6 کی جنگ میں سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسرائیل سے نبرد آزما ہو گئے، ہماری جنگ شروع ہو گئی، تو ہمیں رہبر معظم کا ایران سے پیغام آیا کہ ڈٹے رہنا، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنا۔ توجہ، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں ہزیمت اور ناکامی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ کہ اللہ کے لیے تم نے قیام کیا، پریشان نہ ہو۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ڈٹ کے لڑنا، اس لیے کہ یہ جنگ تم ہی جیتو گے۔ یہ رہبر نے کہا تھا یہ جنگ تم ہی جیتو گے، توجہ، تم ہی جیتو گے۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے پیغام پہنچایا کہ یہ جنگ ہم کیسے جیتیں گے، ہمارے پاس اتنے اسلحے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، اس کی پشت پہ امریکہ بیٹھا ہے، ہماری پشت پہ بظاہر کوئی نہیں ہے۔ حد یہ ہے پورا عالم عرب، جملہ سن لیجیے، پورا عالم عرب مل کے کہہ رہا تھا اسرائیل سے کہ حزب اللہ کو ختم کر دو۔ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے؟ دوسرا جملہ سن لیجیے، آج پورا عالم عرب مل کے کہہ رہا ہے اسرائیل سے کہ حماس کو ختم کر دو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ تو جو آج حماس کو ختم کروا رہے ہیں نا، کل یہ حزب اللہ کو ختم کروا رہے تھے، مگر انہیں بتاؤ نہ کل حزب اللہ ختم ہوئی تھی اور نہ آج حماس ختم ہونے والا ہے۔ غور فرمائیے گا، لہذا کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے؟ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری طاقتیں مل کے نصر اللہ کے خلاف آ گئی ہیں، تو جنگ احزاب میں ساری طاقتیں مل کے رسول اللہ کے خلاف آئی تھی، اس وقت اللہ نے بشارت دی تھی کہ آپ جنگ جیتیں گے، ہم اسی رسول کے نقش قدم پر ہیں۔ کل کفر و شرک ملا تھا، آج عالم نفاق ملا ہے، کل بھی عصمت کی جیت ہوئی تھی، آج نقش قدم پہ چلنے والوں کی جیت ہے۔
صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا ہم نے ایران نے لبنان کی مدد کی، لبنان تقویت پا گیا، حزب اللہ عالم وجود میں آ گئی، لبنان شیعوں کا مرکز بننے لگا، شیعہ وہاں پھیلنے لگے، زیادہ سے زیادہ آبادی ہو گئی، تو یمن کا ساتھ دیا تو وہاں شیعہ ہو گئے، توجہ کیجئے گا، یمن کا ساتھ دیا وہاں شیعہ ہو گئے، لبنان کا ساتھ دیا وہاں شیعہ ہو گئے، عراق کا ساتھ دیا وہاں شیعہ ہو گئے۔ غور کیجئے گا، جہاں شیعہ ہو سکتے ہیں وہاں ساتھ دینے سے ہو جاتے ہیں، جہاں نہیں ہونا ہے وہاں ساتھ افغانستان میں نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہاں ہونے ہی نہیں تھے، میرا جملہ واضح ہو جائے، وہاں ہونے ہی نہیں تھے، تو جہاں ہونا ہوتا ہے وہاں ہو جاتے ہیں۔ اب دلیل سنیے، ایران ساتھ دے رہا ہے، لوگ شیعت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ایران نے سیکھا کہاں سے؟ کہا ہم نے کربلا سے سیکھا، میرا جملہ واضح ہو جائے، ہم نے کربلا سے سیکھا، زہرقین عثمانی تھا، ہماری بارگاہ میں آیا حسینی ہو گیا، وہب کلبی عیسائی تھا، حسین کے قدموں میں آیا حسینی ہو گیا۔ کربلا بتا رہی ہے جب تک دور رہو گے قبیلوں میں بٹے رہو گے، جب ہم سے قریب ہوگے حسینیت کے چائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل حسن حسین زندہ باد، اے حسن حسین زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، اے ابن محمد زندہ باد، نعرہ حیدری علی، اے نعرہ حیدری علی، نعرہ تلوار۔ بے شک بے شک، دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کیسے چل رہا ہے اور مظلومیت کیسے پروان چڑھ رہی ہے۔ ظلم کا خاتمہ یقینی طور سے ہوگا، کہا ہم جشن منائیں گے تمہارے ساتھ اور پریشان نہ ہونا، جیت تمہاری ہوگی۔ بس اسی بیان سے تو پریشان تھا پورا عالم غرب، اسی بیان سے تو پریشان تھا عالم غرب کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بیان کیوں دیا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دیکھیے غور کیجئے، میں نے کہا نا حرکتوں سے نسلوں کا پتہ چلتا ہے، خالی بیان سے نہیں، حرکتوں سے۔ ابھی میں ایک نیوز پڑھا تھا، خدا کرے غلط ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ غلط ہوگی، اس نیوز کے صحیح ہونے میں مجھے 100% شو ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ مصر نے اپنے بارڈر کو کھول دیا فلسطینیوں کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کہا وہاں سے ایمبولنس وغیرہ چلی جائے، امدادی سامان چلا جائے اور کھانے پینے کی اشیاء چلی جائے، مگر اس بیان اور ان چیزوں کی آڑ میں اسرائیلی سولجرز کو گاڑیوں میں چھپا کے غزہ کے انٹر کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نفاق۔ کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپنا، اسے کہتے ہیں دشمن کے ساتھ مل کے دوست کے ساتھ غداری کرنا، اسے کہتے ہیں دوست کو دوست بتاتے ہوئے اس کے ساتھ دشمنیاں نکالنا۔ کس نسل سے تعلق ہے مصریوں کا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نسل ہے، مگر میں تاریخ میں کچھ نسلیں بتاتا ہوں، نطفے آپ پہچانیے گا، نسلیں آپ پہچانیے گا۔ آپ کو روایت یاد نہیں آئی شاید، حذیفہ یمانی سے بار بار کوئی پوچھتا تھا میرا نام تو نہیں ہے، میرا جملہ واضح ہو جائے، شاید میرے دوستوں کو تاریخ نہیں معلوم ہے یا بھول گئے تاریخ، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ تاریخ یہ ہے کہ وادی عقبہ میں پیغمبر کو جس اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے، اس اونٹ کو پہلے سے ایک تو یہ کہ کچھ کھلایا گیا تھا، ایک یہ کہ چھپ کر یہ کوشش کی گئی تھی کہ وادی عقبہ میں ان کا اونٹ بھڑک جائے اور آپ اس وادی میں چلے جائیں اور حادثے کا حادثہ ہو جائے گا اور قتل کا قتل ہو جائے گا۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی کچھ لوگوں نے پیغمبر کی سواری کو بدکانا چاہا، قدرت نے بجلی چمکائی، سب کے چہرے پیغمبر نے دیکھے، سب کے چہرے پیغمبر نے دیکھ لیے۔ پھر پیغمبر نے حذیفہ یمانی سے فرمایا کہ وہ جو بجلی نے جن کے فوٹو کھینچے تھے نا، میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ بجلی نے جو چہرے دکھائے
کہتے ہیں نا وہ بجلی نہیں تھی، نفاق کے چہرے کی نقاب کشائی تھی، نفاق کے چہرے کی نقاب کشائی تھی۔ میں نے سب کو پہچان لیا، حذیفہ ان کے نام یہ ہیں۔ تو چور کی داڑھی میں تنکا، ایک آدمی بار بار پوچھ رہا تھا میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے۔ میری اب تک تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مصر نے یہ غداری کہاں سے سیکھی، اب سمجھ میں آیا کہ وہاں کی نسلیں جب یہاں پروان چڑھ جائیں تو غداری کسی بھی دور میں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں جو مظلوم کے ساتھ غداریاں کر رہے ہیں۔ آج بڑی آسانی سے ہم سے بہت مشکل ہوتا تھا، کل کچھ باتیں سمجھانا مشکل ہوتا تھا، لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کو، صاحب سمجھ میں نہیں آتا حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں کیسے جوڑا، کیا ایک چھوٹے سے بچے دودھ پیتے بچے کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ کل نہیں سمجھ میں آ رہا تھا نا، آج سمجھ میں آ رہا ہے، کل نہیں سمجھ میں آ رہا تھا نا، آج سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ حرملہ آدمی کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ حرملہ آدمی کا نام نہیں تھا، کردار کا نام تھا۔ یہ جہاں جہاں یہ کردار پنپیں گے بچوں کی شہادتیں ہوں گی۔ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ جو گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ جو اٹھتا ہوا دھواں، یہ بلکتی ہوئے لوگ، یہ سسکتی ہوئی بشریت، یہ آہیں، یہ بچوں کا کرب، یہ فغاں، کیا عالم انسانیت کے دل کو دہلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے ضمیر، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ دل میں دھڑکن نہیں ہے؟ ضمیر نہیں ہے؟ کیا تمہیں مظلوموں کی آواز نہیں آتی؟ کون سا دھرم ہے جو اس نرسنہار کو، جنوسائیڈ کو جائز قرار دیتا ہے؟ مجھے بتاؤ کب، کہاں، کیا ہوا؟ کیا رامائن میں راون کے خلاف آپ نے ظلم دیکھا تو راون پہ لعنت کی کہ نہیں؟ مہا بھارت میں آپ نے پانڈووں کے خلاف کوروں کو دیکھا تو ظالموں پہ لعنت کی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کچھ لوگ فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ نہ دے رہے ہیں تو وہ اپنی دھارمک کتابوں کا انادر کر رہے ہیں۔ جب ان کی دھارمک کتابیں انہیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں، اگر اسرائیل میں بھی نہتے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ عام آدمی کو جنگ میں گھسیٹنا اور عام بچوں پر ظلم کرنا اس کی کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا۔ مگر یاد رکھیے گا یہ مٹھی بھر یہودی پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھنے والے لوگ کس طریقے سے نسل کشی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے پوپ کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم بچوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے قربان کر رہے ہیں، اس لیے انہیں مار دے رہے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کے بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا تو فریڈم فائٹر بنے گا، حریت کی جنگ لڑے گا، انصاف کی جنگ لڑے گا، زمین کی جنگ لڑے گا، اس لیے ہم نے ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا جب دشمن کو یہ یقین ہو جائے نا کہ آنے والی نسلیں بھی شجاع اور بہادر ہوں گی تو وہ نسلوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب نہ پوچھنا کربلا میں مسلمان تھے یا یہودی تھے، کربلا والوں میں نہ پوچھنا کہ یزید کا مسلک کیا تھا، یزید کا مذہب کیا تھا، وہی مسلک و مذہب تھا جو آج صہاینہ کا مسلک ہے، وہی مسلک تھا جو یزیدیت کا ہے، جو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا جیسا ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں تو پوچھتا ہوں کہاں ہیں وہ بڑی بڑی تنظیمیں جو مسلمانوں کے لیے جنگ کا نقارہ بجا رہی ہیں؟ کہاں ہیں سپہ صحابہ کے گنڈے؟ کہاں ہیں لشکر طیبہ کے گنڈے؟ کہاں ہیں داعش کے گنڈے؟ یہ اب آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا انہیں غزہ میں مظلوم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا انہیں کلمہ پڑھنے والے مظلوم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ واقعاً دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ اگر مظلوموں کا ساتھ دینے پر آتی تو
مذہب نہ دیکھتی جیسے حزب اللہ نے نہ دیکھا، انصار اللہ نے نہ دیکھا۔ ورنہ حزب اللہ اور انصار اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ شیعہ تو نہیں ہے، حسین کے چاہنے والے تو نہیں ہیں، مگر انصار اللہ کیوں کھڑے ہوئے، حزب اللہ کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد عالم اسلام کی حفاظت ہے، ہمارا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہے، ہمارا مقصد کلمہ گویوں کی حفاظت ہے، ہم انسانیت نواز لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کے بیان میں یہ لفظ موجود ہیں، پورے عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہا ہے تم ہمارے امام باڑوں کو جلاؤ گے، تم ہمارے حسینیوں کو مارو گے، تم ہماری انجمنوں کو بم سے اڑاؤ گے، تم ہمارے جلوسوں کو بم سے اڑاؤ گے، ہم سب کچھ برداشت کریں گے، مگر تم یہ سوچو کہ ہم مسجد اقصی چھوڑ دیں تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہماری نظر میں مسجد مسلمانوں کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آج دنیا دیکھے تو ہے کتنی مسجدیں ہیں جو مسمار کر دی گئی، کتنے کنائس ہیں جو مسمار کر دیے گئے، کتنے کنیسہ ہیں جو مسمار کر دیے گئے، کتنے ہاسپٹلز ہیں جن پر حملہ کیا گیا، کتنے ہاسپٹل ہیں جنہیں حملہ کر کے اڑایا گیا، کتنے وہ کیمپ ہیں جہاں ریفیوجی رہ رہے تھے، جہاں عام لوگ رہ رہے تھے، انہیں اڑایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور بیان بازیوں پر دیکھیے تو عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ظالم نہیں ہے، فلسطین کے لوگ ظالم ہیں نعوذ باللہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس سمجھ کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، تو آپ سوچیے کہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا ہے لوگوں نے۔ بس ایک جملہ کہہ کے بات کو آخری منزلوں تک لے جانا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، دولت کی خوشبو کسی کی ناک میں آئی، میرا جملہ واضح ہو جائے، دولت کی خوشبو صرف ناک میں آئی تو پد کی گریما کا خیال نہیں، عہدے کی بلندی کا خیال نہیں، منصب کی برتری کا خیال نہیں، شخصیت کا خیال نہیں، ظالم سے ہمراز ہو گئے، ظالم کے ہمراز ہو گئے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ذرا سوچو اور اب تو کربلا سمجھو، جہاں دولت کی خوشبو ظالم کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، وہاں رے کی حکومت کا پورا بینامہ مل رہا ہو، جہاں رے کی حکومت کا پورا بینامہ یزید نے لکھ کے بھیج دیا ہو، یاد ہے نا آپ کو؟ رے کی حکومت کا پورا بینامہ یزید نے لکھا، ابن زیاد کو بھیجا اور ابن زیاد سے کہا کہ جو قتل حسین پہ تیار ہو جائے اسے یہ رے کی حکومت کا بینامہ دے دینا۔ ابن زیاد نے پسر سعد کو بلایا اور کہا کہ تو کربلا جا اور حسین کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ کہا جزا کیا ہوگی؟ کہا رے کی حکومت کا بینامہ میرے پاس آ چکا ہے۔ تو کہا مجھے دے دے پھر میں جاؤں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، پہلے کام کر کے آؤ پھر لے لینا، کفر کو کفر پر بھی اعتبار نہیں ہے، منافق کو منافق پر اعتبار نہیں ہے۔ کہتا ہے کام کر کے آؤ پھر دوں گا۔ اب توجہ سے سنیے گا، گیا پسر سعد، آ گیا کربلا۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ پسر سعد ابن ابی وقاص، ابی وقاص اس کا باپ صحابی رسول تھا، اس لیے امام حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد پسر سعد کو بلایا اور بلا کے پسر سعد سے کہا میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پسر سعد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ بتائیے کیا بات ہے۔ امام نے کہا تیرا باپ سعد ابن ابی وقاص رسول کا صحابی تھا۔ جملہ سنیے، رسول کا صحابی تھا، میں نہیں چاہتا کہ نواسہ رسول کے قتل کے دھبے صحابیت کے دامن پہ آ جائیں، تو یہاں سے چلا جا۔ اور پھر بھی اس سے تو امام نے کہا، لیکن 7 لوگ تھے جو صحابیوں کی اولادیں تھیں۔ اور مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کسی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کے درمیان جب انہوں نے کہا کہ کربلا میں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے بیٹے تھے، تو ایک صاحب نے بڑا عجیب سا جملہ کہا، میں ممبر کا تقدس مانے ہیں لیکن پھر بھی اس لفظ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کون کہتا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے میں صحابہ کے نام تھے؟ ان غیر حلالی لوگوں کے نام بتاؤ۔
اب لفظ سمجھ جائیے، غیر حلالی۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ عرفان آبادی فوراً اٹھے، لائبریری میں گئے، کربلا سے متعلق کتابیں لا کے 7 صحابیوں کی نسلوں کو لا کے رکھا، کہا یہ لاولد، اب میں کیا کہوں لفظ، یہ 7 ولد الحرام تو صحیح کتابوں میں لکھے ہیں، یہ 7 ناجائز اولادیں تو صحیح کتاب میں ہیں، اب کہو تو اور بتاؤں۔ اور فرمایا آپ نے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کو متوجہ ہو جائے۔ امام نے کہا صحابی رسول کا بیٹا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ رسول کی صحابیت کے دامن پر میرے قتل کے دھبے آ جائیں، لہذا تو چلا جا۔ غور کیجئے گا، 2 صورتیں ہیں، یا تو کربلا چھوڑ کے چلا جا، یا میری طرف آ جا۔ میری طرف آئے گا تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت تیرے نام لکھ کے دیتا ہوں، تو میرے ساتھ آج شہید ہو جا، شہادت کے بعد جنت تیری۔ اب توجہ کیجئے گا، تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ مولانا وسیع حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ کار خیر میں یہ کہہ دے سوچ کے بتاؤں گا، دوبارہ فون نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ پھر شیطان اسے سوچنے ہی نہیں دیتا، جو کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ فوراً آن دا اسپاٹ فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ جہاں اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، ہم نے کہا زکوٰۃ نکالنی ہے، خود نکالنا، مولا سوچ کے بتائیں گے، تو پھر کبھی نکالنے نہیں دے گا شیطان۔ جو کرنا ہے فوراً کیجیے، سوچیے نہیں، عمل خیر میں زیادہ نہ سوچیے، توجہ کیجیے گا۔ اس نے کہا سوچ کے بتاؤں گا، امام نے کہا ٹھیک ہے جا سوچ کے بتانا۔ یہ پلٹ کے اپنے لوگوں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو امام حسین کے پاس گئے تھے، کچھ خرید و فروخت کا معاملہ تو نہیں، بک تو نہیں گئے؟ بھئی ایک لفظ بولا تھا جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا آدمی کا کردار ہوتا ہے ویسے ہی تو باتیں آتی ہیں۔ کہا کہ تو بک تو نہیں گئے؟ کہا نہیں، پھر کیا بات ہے؟ کہا ہاں امام نے بلایا تھا اسی لیے۔ کہا کس لیے بلایا تھا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو چھوڑ کے چلا جائے، میری طرف آ جا۔ کہا پھر تو نے کیا سوچا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری طرف آ جائے گا تو جنت تیری، اور اگر یہاں سے چلا جائے ورنہ جہنم تیرا مقدر بنے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پیسر صاحب تو سوچ کیا رہا ہے؟ اب تاریخ کا جملہ ہے، قسم خدا کی میری سمجھ میں نہیں آتا میں پڑھ کیسے دوں، لیکن سب کے لیے یہ جملہ ہے، میرے لیے بھی، اپنے نفس کے لیے، اوصیکم بنفسی، اپنے نفس کو بھی وصیت ہے تقوی کی اور آپ کو بھی وصیت ہے۔ سب اس جملے پہ غور کیجئے گا، میری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں اور آپ بھی سوچیں، تاکہ بات بالکل اس پیغام کے تحت ختم ہو جائے۔ اس پیغام کے اس نے کہا کہ تم سوچ کیا رہے ہو؟ اس نے کہا میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جنت ادھار ہے، رے کی حکومت نقد ہے۔ توجہ کیا؟ رے کی حکومت نقد ہے اور جنت ادھار ہے۔ جبکہ امام نے جب یہ جانے لگا، میں نے جملہ چھوڑ دیا تھا، جب یہ جانے لگا کہ سوچ کے بتاؤں گا، تو جب یہ پلٹا ہے تو امام نے کہا ہے پسر سعد تجھے رے کی حکومت کے گندم کا چھلکا بھی نہیں ملے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ میرا مولا جملہ نہیں کہہ رہا تھا، اس کو خواب غفلت سے بیدار میرا مولا کر رہا تھا کہ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ تو کیا کیا لے کے آیا ہے، کس قدر ضمیر کو تو بیچ کے آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیا کہا میرے مولا نے، پھر سے جملہ سنیے، تجھے چھلکا بھی نہ ملے گا۔ اب جو لوگ اسرائیل کے ساتھ دولت کی خوشبو کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل نہ پیسر سعد کو چھلکا ملا نہ تمہیں چھلکا ملے گا۔ نہ اسے چھلکا ملا ہے، نہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو چھلکا ملے گا، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور میں نے جملہ کہا تھا نا، کیا کہا اس نے، میں صرف سمیٹ دوں بات کو، یہی تو کہا تھا کہ ایران وہاں گیا، وہاں کھڑا ہو گیا، وہاں شیعت تقویت پا گئی، یہاں گیا یہاں شیعت تقویت پا گئی، یہاں گیا یہاں شیعت تقویت پا گئی۔ اس میں ایک جملہ مشترک تھا کہ جہاں گیا عالم عرب نے ظالموں کا ساتھ دیا،
ایران نے مظلوم کا ساتھ دیا، جیتی مظلومیت، ہارا ظالم۔ اب تو عقل لے لو 57 ملکوں کے مسلمانوں، جب اس دنیا میں ظلم نہیں جیتا تو آگے چل کے ظلم کیا جیتے گا؟ سید حسن نصر اللہ نے یہی کہا تھا کہ کیا تم افغانستان میں ہزیمت خوردہ نہیں ہوئے؟ کیا تم شکست خوردہ نہیں ہوئے؟ کیا تم نے عراق میں شکست نہ کھائی؟ کیا تم نے لبنان میں شکست نہیں کھائی؟ کیا تم 89 کی جنگ میں، 80 کی جنگ میں تم نہیں ہارے؟ کیا 2006 کی جنگ میں تم نہیں ہارے؟ ہر جگہ سے تم ذلیل و رسوا ہو کے نکلے ہو، انشاءاللہ غزہ سے بھی تم ذلیل و رسوا ہو کے نکلے ہو۔ اور جیسے ہم نے ہر جنگ جیتی ہے ویسے تم سے غزہ کی جنگ بھی جیت لی جائے گی۔ یہ ہے علی کے چاہنے والوں کے ارادوں کی قوت، یہ ہے حسن اعتماد، یہ ہے توکل کی منزل۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، اب سمجھ میں آیا، یہاں سے بات گفتگو تمام ہو جائے، اب سمجھ میں آیا کہ فرزند رسول نے اپنے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد یہ کیوں کہا کہ میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، اگر تم جنت کے لیے آئے ہو تو میں جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہوں، اگر مال غنیمت کے لیے آئے ہو تو ملنے والا نہیں ہے، اگر جنگ کے ظاہری جیت کے لیے آئے ہو تو یہ صحرا ہمارے سر بندھنے والا نہیں ہے، ہمیں تو یہاں شہادت چاہیے۔ اگر میں ایک سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو بنی امیہ کے کارندے مجھے نکال کے قتل کر دیں گے، لہذا میری شہادت تو یقینی ہے، اگر تم اپنی جان بچانا چاہو تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مگر تاریخ کہتی ہے اصحاب حسینی نے تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پہ رکھی، کہا مولا اجازت دیں تو آپ اپنے سر اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ میں جملہ سن لیجئے، میں نے ختم کر دی دعا، اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ امام نے کہا بس مکمل ہو گیا تمہارا امتحان، اب اس سے زیادہ نہیں، آؤ میرے ساتھ باہر امام لے کر آئے، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ اصحاب کو متوجہ کر کے کہا زہیر یہ جنت میں تمہارا مقام، نہیں توجہ کیا آپ نے، یہ جنت میں تمہارا مقام، حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام، مسلم یہ جنت میں تمہارا مقام۔ مولا جب یہ شہادت کے لیے تیار ہیں تو شہادت سے پہلے جنت کا مقام کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا جنت کا مقام نہیں دکھا رہا ہوں، فکر پسر سعد کے رخسار پر بھرپور تماچا لگا رہا ہوں۔ حسین کی جنت کل بھی نقد تھی، آج بھی نقد۔ حسین کی جنت ادھار نہیں ہے، حسین کی جنت نقد ہے، مگر پسر سعد تجھے رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا۔ خبردار ظالم کے ساتھ کبھی نہ کھڑا ہونا۔ امام حسن اور امام حسین کو وصیت کرتے ہوئے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین کے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے لاڈلوں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے لاڈلوں، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ میرا مولا صرف بیٹوں کو خطاب نہیں کر رہا ہے، ہر باضمیر انسان کو خطاب کر رہا ہے، ہر نقش قدم حسن و حسین پہ چلنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ظالم کا کبھی ساتھ نہ دینا، جب بھی ساتھ دینا مظلوم کا ساتھ دینا۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ہم نے کبھی ظلم کے ایوانوں میں سجدے نہیں کیے، ہم نے کبھی ظالموں کے چرنوں پہ سپشٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی ظلم کے دیوتاؤں کے گلے میں ورمالا نہیں ڈالی۔ ہم جب بھی بولے ہیں نو کے نیزہ پہ بولے ہیں، ہم جب بھی بولے ہیں گلے میں ریسمان ظلم ڈالی گئی ہے مگر بیعت کے لیے سر نہیں جھکایا، سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا ہے، مگر ہم نے کبھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ کربلا آج بھی حریت پسندوں کے لیے، فریڈم فائٹروں کے لیے، جنگ آزادی کی لڑنے والوں کے لیے آج بھی پیغام ہے، اور یہ ابدی پیغام ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا پیغام ہے۔ جب تک کربلا دلوں میں زندہ رہے گی حریت کے چراغ جلتے رہیں گے، عالم اسلام مظلومیت کے پرچم کو بلند ہوتے ہوتے دیکھے گی، اور ہر دور میں مظلوم کی جیت ہوگی اور ظالم اس جنگ کو ہار جائے گا۔ بس میرے عزیزوں، والدین کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدا طول عمر عطا کر دیں۔ ماں باپ کا سایہ سروں پر ہوتا ہے تو اولاد بادشاہ بن جاتی ہے، لیکن ہاں باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے نا تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ اللہ اور باپ
اور ماں کے جانے کے بعد بھائیوں کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھائی بھی دنیا سے گزر جائے تو پھر انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ عزیزوں، حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ کبھی چھوٹے بھائیوں نے ساتھ چھوڑا، شہادت کی منزل میں گئے، تو کبھی بڑے بھائی نے ساتھ چھوڑا، شہادت کی منزل میں گئے۔ آج جس کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں نا، آئیں اس کے بابا کا ذکر کر دیں تاکہ بیٹا اپنے باپ کے ذکر سے مصاب ہو جائے۔ کون بابا؟ وہ حسن مجتبی، وہ حسن سبز قبا کہ جسے زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ جودہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا، زہر حلال۔ ایسا زہر تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر اس زہر کو کسی درخت میں ڈال دیا جائے تو بڑے سے بڑا درخت بھی چند ہی لمحوں میں مرجھا جائے گا، چند ہی لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سمندر میں جتنی جاندار چیزیں ہیں نا، سب کی سب مر جائیں گی۔ ایسا شدید زہر میسونہ کا بنایا ہوا، یہودیوں کے ہارے ہوئے خیبر کے اور نصرانیوں نے مل کے اس زہر کو بنایا۔ زہر معاویہ تک پہنچا، حاکم شام سے مدینے تک بھیجا گیا، اور جب یہ زہر امام نے تناول کیا نا، تاریخ کہتی ہے میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے منہ سے برآمد ایک بیٹے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کے باپ کی مصاحب کے ذریعے سے پرسہ دے دیجئے، آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے، آپ کا روضہ قاسم میں آنا قبول ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے 2 اشک نکل آئے، شہزادہ قاسم آپ کی زیارت کو قبول کر لیں، آپ مصاب ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی میرے مولا کے دہن سے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، ایک تشت طلا منگایا گیا، تشت طلا میں جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں جیسے ہی دق الباب کی آواز آئی، میرا مولا امام حسن فرماتا ہے اپنے خادم سے کہتے ہیں جلدی سے اس تشت کو چھپا دو، اس خون کے لگن کو چھپا دو۔ کہا مولا چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میرے جگر کے ٹکڑے ہوئے، میری بہن کے جگر میں درد اٹھا۔ بہن اور بھائی کی محبت اسی کو کہتے ہیں نا، چوٹ بھائی کے لگتی ہے، درد بہن کے جگر میں اٹھتا ہے۔ ارے یہ دروازے پہ کوئی اور نہیں، میری بہن زینب۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جلدی سے خادم نے خون کا لگن چھپا دیا۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی جناب زینب گھر میں داخل ہوئیں، بیت الشرف میں داخل ہونا تھا، بھیا کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا، ایک رنگ آ رہا ہے، دوسرا رنگ جا رہا ہے، ایک کیفیت آ رہی ہے، دوسری کیفیت جا رہی ہے، ہونٹوں پہ ذرا سا خون لگا دیکھ لیا، زینب تڑپ گئی، بھیا یہ آپ کے لبوں پہ خون کیسا؟ بس جیسے ہی بہن نے پوچھا، ایک مرتبہ حسن کے منہ سے پھر جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ ارے بہن نے بھائی کو لپٹا لیا، اے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کہوں گا اے شہزادی، ارے ابھی تو جگر کے ٹکڑے آپ سے نہیں دیکھے جا رہے۔ ارے کربلا میں جب بنی ہاشم کے نونہال گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسن نے جناب زینب کی آغوش میں سر رکھا، امام حسین کو اپنی وصیتیں کی، آخری ہچکی میرے مولا نے لی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد روایت کہتی ہے جناب زینب سے فرمایا، بہن زینب اماں نے آپ کو 5 کفن دیے تھے نا، جو 5 کفن جنت سے آئے تھے، اس میں ایک کفن آپ نے نانا کو دے
دے دیا، ایک کفن آپ نے بابا کو دے دیا، ایک کفن آپ نے اماں کو دے دیا۔ بہن شہزادی 3 کفن تو ہو گئے نا، ابھی 2 کفن بچے ہیں، ایک کفن مجھے لا کے دے دیجئے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ زینب سمجھ گئی تھی کہ 5واں کفن حسین کا ہے، 4تھا کفن حسن کا ہے۔ امام حسن کو کفن پہنایا گیا، غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار ہوا، جنازہ قبرستان کی طرف جانے لگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہمیشہ دیکھتے ہوں گے، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر کی خواتین چیخ چیخ مار کے روتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے نا کہ جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹیاں کیسے بلک کے روتی ہیں، مائیں کیسے بلک کے روتی ہیں، بہنیں کیسے بلک کے روتی ہیں۔ جانتے ہیں وہ اتنا بلک کے کیوں روتی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اب یہ پتہ ہوتا ہے کہ جنازہ گھر سے نکل کے قبرستان جا رہا ہے، اب یہ جنازہ واپس نہ آئے گا، اب اس کا دیدار نہ ہوگا، اب یہ دوبارہ نہ آئے گا۔ کائنات میں کوئی جنازہ بھی گھر سے نکلتا ہے تو قبرستان جاتا ہے، واپس نہیں آتا، مگر ہائے حسن کی مظلومی، جب میرا مولا کا جنازہ مدینے سے نکلا، رسول کی قبر تک جانے لگے، میرے مولا ایک ملونہ نے تیر برسائے، امام حسین نے حکم دیا جلدی سے جنازہ واپس گھر کی طرف لے کے چلو۔ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عباس، آقا کی وصیت تھی میرے بعد جنگ نہ کرنا، میری صلح کے اعتبار کو قائم رکھنا، اگر نانا کے پہلو میں نہ دفنایا جا سکوں تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ عباس میرے غازی، جنازہ پیچھے لے کے چلو۔ جنازہ دوبارہ گھر لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجب نہیں زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہو، بھیا حسین بس ایک بات بتا دو، میں نے جو کفن دیا تھا وہ تو سفید کفن تھا نا، بھیا یہ کفن کا رنگ کیسے بدل گیا، یہ رنگ کیسے بدل گیا؟ حسین تڑپ گئے۔ بس ایک ہی جواب تاریخ نے لکھا، امام نے فرمایا، اے بہن ایک کفن بچا ہے نا، وہ کفن لا دو، ہم بھیا کو دوسرا کفن دے دے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بھیا، ارے یہ کفن تو جنت سے آپ کے لیے آیا ہے، اگر یہ بھیا کو دے دیں۔ حسین تڑپ گئے، اے شہزادی، ہم کربلا کے ریگزار پر 3 دن کے بھوکے و پیاسے ذبح کیے جائیں گے، ہمیں کفن میسر نہ ہوگا، بے گورو کفن لاشیں ہوں گے۔ اے بی بی، ایک کفن بھیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہیں عنایت فرما، غزہ کے مظلوموں کی حفاظت فرما، کریم پروردگار حزب اللہ کی حفاظت فرما، پاسداران انقلاب کی حفاظت فرما، کریم پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس بزم نوشاہ میں حضرت قاسم کے روزے پہ جتنے مومن مومنات اپنی حاجتیں ضرورتیں لے کے آئیں، کریم مالک ان کی حاجتوں اور دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی زیارات کو قبول
فرما، جو مومنین یہاں دفن ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قلب حسن مرحوم ابن فضل حسن مرحوم، مقیمہ بانو مرحومہ بنت حکم علی مرحوم، فضل حسن مرحوم ابن بھیکو حسین مرحوم کی روح کو احسان فرما۔ یہ کہنا